اللہ 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 ما لنا مولا سوى اللہ. بہت سے لوگوں کے میسج آئے ہیں, وہ کوئی میڈیا پہ بڑے فیمس ایک سیلیبریٹی ہیں وقار زکا, انہوں نے بھی قادیانیت کے خلاف بڑا کام کیا ہے, اور میں نے ان کا وہ کلپ سنا, وہ مناظرہ جو قادیانی اور ختم نبوت کے ایک عالم کو بٹھا کے انہوں نے بحث کروائی, اس میں انہوں نے جو خود تجزیہ کیا کہ ہمارا ختم نبوت پر ایمان ہے. آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے یہ جو نعرہ لگا تھا میرا جسم میری مرضی, تو اس میں بالکل ایک ڈرامہ لکھنے والے ایک شوبز کی دنیا میں بالکل ایک لبرل آدمی سمجھے جاتے ہیں, انہوں نے بڑا زبردست ری ایکشن کیا تھا. اس میں ان کا نام کیا تھا, ذہن سے نکل, ہاں خلیل الرحمان. تو پورا میڈیا ان کے خلاف ہو گیا تھا, اور میں نے پھر اس کے بعد بھی بہت سارے کلپ ان کے دیکھے تو اندازہ ہوا کہ یہ آدمی بالکل تنہا ہو گیا ہے. تو ایسے موقع پہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے کسی بھی محنت کو ہم اپریشیٹ کریں, ایسے بندے کو ہم کی حوصلہ افزائی کریں کہ بھئی ویل ڈن, آپ کے باقی کاموں کا اللہ جانے, ٹھیک ہے نا. ہم کسی برے کام کو کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کر سکتے, ہمیں نہیں پتہ آپ نے برا کیا اچھا کیا, لیکن یہ کام بہرحال آپ نے اچھا کیا ہے. اور اس کی ویلیو اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ علماء کا اپنا ایک طبقہ ہوتا ہے جو علماء کو سنتا ہے, لیکن دنیا میں بہت سے لوگ ان لوگوں کو بھی سنتے ہیں جو انہی کی تقریر سے, انہی کے جذبات سے متاثر ہوتے ہیں. وہ ہمارے اور آپ کے جذبات سے متاثر نہیں ہوتے, کیونکہ ہماری بات اس طبقے میں نہیں پہنچتی ہے جس طبقے میں اس طرح کی سیلیبریٹیز کی باتیں پہنچتی ہیں, اور اس پر اثر زیادہ ہوتا ہے. تو یہی وقار زکا صاحب نے جو قادیانیت کے خلاف کام کیا ہے, تو اس پہ بہرحال ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. قادیانیت اس ری ایکشن سے جو ان کو نقصان ہوا ہے یا تو تکلیف ہوئی ہے, وہ باقی ری ایکشن سارے ایک طرف رہ گئے. تو لبرل طبقے میں اور اس طرح کی سیلیبریٹیز میں اس طرح کی بات کا آ جانا یہ ایک بہت اچھی بات ہے. اس میں بلا وجہ کیڑے نکالنا, اب ہے اس کا تو یہ مقصد, اب ہے اس کا تو کوئی اچھا کام کرے تو بھائی اچھا کہہ دیا کرو, کیا جا رہا ہے, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ٹیکس لگتا ہے اس پہ. تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جیسے انہوں نے ری ایکٹ کیا ہے, اور اس ری ایکشن کی وجہ سے فیس بک کی ان کی مونیٹائزیشن بند ہو گئی ہے, سمجھ رہے ہیں, اتنا زیادہ احتجاج ہوا ہے اس پر کہ وہ فیس بک کی مونیٹائزیشن بند ہو گئی ہے. تو باقی جو ہماری جو سیلیبریٹیز ہیں جو میڈیا پہ آتے ہیں وہ بھی الحمدللہ مسلمان ہیں, تو ان کو بھی چاہیے کہ اس معاملے میں وقار زکا کا ساتھ دیں. وہ لوگ ساتھ نہیں دیتے تو اپنے طور پر ایک کوئی ویڈیو ریکارڈ کروا لیں کہ بھائی ہم اس مسئلے میں ہم جیسے بھی ہیں بہرحال کلمہ گو مسلمان ہیں, ہم ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھتے ہیں. دیکھو حدیث میں آتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا, بالآخر اللہ اسے جہنم کی آگ سے نکالیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سفارش شروع ہوگی نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے, یار اے اللہ فلاں فلاں لوگ میری امت کے گناہوں کے سبب جہنم کی آگ میں ہیں, لیکن وہ میرا کلمہ پڑھتے تھے, ان کی یہ نیکیاں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے, کرتے کرتے بہت بڑا طبقہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ جہنم سے نکل جائے گا. تو آخر میں اللہ فرمائیں گے اب کوئی ہے سفارش کرنے والا, تو کوئی بھی اب مزید شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے هل يبقى الا الرحمن, ابھی رحمان باقی ہے, میں نے خود اپنی مرضی سے تو ابھی نکالا نہیں ہے, ابھی تو میری مخلوق ہے جو شفاعت کر رہی ہے, تو میں تو رحمان ہوں. تو اللہ کہیں گے کہ جس نے زندگی میں ایک بار بھی لا الہ الا اللہ کہا, محمد رسول اللہ, یعنی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان, اسے کچھ اسلام کا نہیں پتا ہو, کوئی عمل اس کی زندگی میں نہ ہو, سارے اعمال نامے برائیوں سے بھرے ہوئے ہوں, سیاہکاریوں سے بھرے ہوئے ہوں, کوئی ایک نیکی بھی نہ ہو, تو اللہ کہیں گے کہ ایک دفعہ بھی, یعنی مسلم تھا وہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی تھا, آپ پر ایمان رکھتا تھا اور میری توحید کو مانتا تھا, بس ایسا بھی کوئی شخص اگر جہنم میں ہے تو اس کو بھی نکال کے لے آؤ. تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب جو لوگ کفر پہ مرے ہیں وہ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا, ہائے کاش ہم مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو کافر جہنم میں ہوں گے وہ اہل اسلام کو تانے دیں گے کہ تمہارے ایمان نے تمہیں کوئی فائدہ
نہیں پہنچایا. تم بھی بدعمال تھے, ہم بھی بدعمل تھے, تم بھی بدعمل تھے, آج ہم دونوں اکٹھے جہنم میں ہیں, تو تمہارا مسلم ہونا تمہارے کام نہیں آیا. ایسے موقع پہ اللہ کو غیرت آئے گی. اللہ کہے گا نہیں نہیں نہیں, جو میرے ماننے والے تھے, اگرچہ نالائق تھے, اگرچہ مجھے فالو نہیں کرتے تھے, لیکن میرے ماننے والے تھے, آج میں ان کو نکالوں گا. اپنوں کو ہمیشہ آخر دم تک ان کا خیال رکھا جاتا ہے. تو کوئی بھی اس طرح جب ایمان کا مسئلہ ہوتا ہے, قادیانیت کے ساتھ ہمارا جو اختلاف ہے نا, وہ اعمال کا نہیں ہے, وہ کس کا ہے؟ ایمان کا. ختم نبوت پہ ڈاکہ جو حق خالصتاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, وہ 15ویں صدی کے ایک جھوٹے کذاب کو انہوں نے دے دیا. تو نبی تو اللہ کے نمائندے ہیں نا. نبی کس کے نمائندے ہیں؟ کسی ملک کے سفیر کی توہین کرو تو یہ اس سفیر کی نہیں بلکہ اس ملک کی توہین سمجھی جاتی ہے. جتنا بڑا ملک ہوگا اس کے سفیر کو اتنا ہی پروٹوکول دیا جاتا ہے. تو اس خالق کائنات کے سفیر کی معمولی حیثیت نہیں ہے. اور سب سے بڑی توہین کسی کی یہ ہے کہ اس کی سفارت میں آپ کسی دوسرے کو اس کے ساتھ شریک کر دیں. یہ چھوٹی توہین تھوڑی ہے, بہت بڑی توہین ہے یہ. تو جو بھی یہ بھائی اس وقت یہ کام کرے گا, کوئی معاشرے میں کوئی خوبی کو پروموٹ کرے, تو اس کو ہمیں کم از کم اس کام کی حد تک اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو اس لیے جو دوسرے ہمارے جو بھی شوبز کی دنیا سے وابستہ لوگ ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ بھائی وہ بھی ساتھ دیں کہ بہت اچھا کام کیا, اور ہم بھی اس میں ان کے بولتے کیوں نہیں بھائی, ہم بھی ساتھ ہیں اس میں. تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.